بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ناظرین، سورہ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو کہ مکمل قرآن پاک کے طور پر بھی گنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ بات اللہ رب العزت نے سورہ الحجر کی آیت نمبر 87 میں خود بیان کی ہے۔ اگر آپ دیکھ لیجئے تو وہاں پر اللہ رب العزت نے سورہ الحجر کی آیت نمبر 87 میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو 7 آیتوں والی ایک سورت بھی عطا کی ہے، یعنی الحمد شریف والی، اور اللہ رب العزت نے اس کو سبع المثانی کے نام سے پکارا ہے۔ سبع المثانی قرآن عظیم کے نام پہ۔ ناظرین، اس سے اندازہ ہوا کہ سورہ الفاتحہ ایسے ہی ہے جیسے مکمل قرآن پاک ہو۔ ناظرین، وجہ بھی ایسی ہے نا، کیونکہ اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، اس سورت کو یعنی قرآن پاک کی ماں بھی کہتے ہیں، سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی مرض ہو جائے، کچھ بھی مسئلہ ہو جائے، کسی قسم کا بھی، اسی سورت کو پڑھ کر ہی دم کرتے ہیں، اسی سورت سے ہی گناہ بخشواتے ہیں، اسی سورت سے ہی مرنے کے بعد آپ روح کو بھی بخشتے ہیں، اسی سورت سے ہی پڑھنے سے آپ کی نماز ہوتی ہے اور اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی ہو جائے، آپ کو سام نے کاٹ لیا ہو، بچھو نے کاٹ لیا ہو، تو اس سے بھی دم کر سکتے ہیں۔ یعنی احادیث مبارک میں کتنی مثالیں موجود ہیں۔ تو ناظرین، جب اتنی بڑی صورت ہمارے سامنے ہو، اتنی عظیم الشان اعلیٰ مرتبے والی وہ صورت جس سے رب کریم نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات تحفہ میں دیا ہو، تو اس کی اہمیت پھر کیا ہوگی۔ تحفہ دینے والے کی شان کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا، سب کا نظام سنبھالنے والا۔ اس کے پاس کیا کمی ہے، اس کے پاس خزانوں کی کیا کمی ہے۔ ان خزانوں کی اہمیت تو اس زمین پر ہے۔ زمین سے اوپر فار ایگزامپل آپ مریخ میں رہتے ہوں اور آپ کے پاس کروڑوں ڈائمنڈز ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پتھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ زمین پہ ایک ذریعہ معاش ہے، تو اس لیے اس کی اہمیت ہے سونے کی، چاندی کی۔ تو ناظرین، سورہ الفاتحہ ایسی صورت ہے جو دلوں کو پاک کرتی ہے، اللہ رب العزت سے ملاتی ہے، جوڑتی ہے، قرآن پاک کا پورا ثواب دیتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ اس کی پوری آیات کو دیکھیے تو آیات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایسا بنایا ہے اور پھر اس کو تقسیم کر دیا اپنے اور بندے کے بیچ میں، آدھا حصہ بندے کا، آدھا حصہ رب العالمین کا۔ فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے بہت سارا بابرکت رزق، مجھے ہدایت، مجھے علم، عقل اور کامیابی، یہ ساری چیزیں عطا فرمائے اور آخرت میں بھی میری بخشش ہو جائے، تو میں کتنی لمبی بات کروں گا۔ یہ 7 آیات کافی ہیں، 7 آیات، 7 آیات، 7 سمندر، 7 بر اعظم، 7 زمینیں، 7 آسمان، 7 طواف کے چکر، 7 سعی کے چکر، اور پتہ نہیں 7 میں گنوں تو کہاں تک گنتا جاؤں گا۔ ناظرین، اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ 7 آیات کیسے ان کو پڑھیں، کیا کریں کہ ان کی برکتیں ہمیں مل جائیں۔ ناظرین دیکھیے، سب سے پہلے کسی بادشاہ سے جب آپ مانگنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے جو ہے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ بادشاہ بہت اچھا ہے اور اس کے پاس کتنی طاقت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی کہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ یہ سارے آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہوں سے پہلے، ملنے سے پہلے یہ کہا جاتا ہے، اور آج کا سیکیورٹی کا نظام ہوتا ہے سارا۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اے بادشاہ، میں تیرا بڑا اچھا ایک بندہ ہوں، تیرا ملک بڑا خوبصورت ہے، تیری رعایا بڑی ساری اچھی ہے، میں بھی اس میں ایک بندہ ہوں، اور اے بادشاہ تیرا جو ہے تو بڑا مہربان بادشاہ ہے، تو تیری ہم ساری رعایا بڑی خوش ہیں، کچھ اور بھی مہربانی کر دے، یہ بھی کر دے، وہ بھی کر دے، ایسے قوانین بنا تاکہ سارا ملک کے ہم رعایا کامیاب ہو جائیں۔ یہی باتیں ہوتی ہیں نا ساری۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھ لیجئے، آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، آپ نے اللہ رب العزت کی تعریف کر دی کہ تمام تعریفیں تو ہے یا رب العزت تیرے لیے ہیں، اور تو رب العالمین ہے، پورے جہاں کا پالنے والا ہے، تیرے جیسا تو کوئی نہیں ہے، تو ہی سب کو پال رہا ہے، تیرے بغیر تو ساری کی ساری یہ کائنات فنا ہو جائے اگر تو نظام نہ سنبھالے۔ تو کائنات کو بھی پالنے والا ہے، ہر چرند پرند، انسان، کیڑے مکوڑے، جانور، انسان،
جتنے بھی ہیں سب کچھ تو ہی پال رہا ہے۔ آپ نے ایک ہی آیت میں بتا دیا، پھر آپ نے اللہ رب العزت کو یہ بھی بتا دیا تو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ آپ نے تعریف بھی کر دی اللہ رب العزت کی کہ تو بڑی مہربان ہے، تو کتنا رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی یہ بھی پوزیشن بتا دی کہ تو مالک یوم الدین ہے، کہ قیامت کے بعد بھی تو نے ہی سب کا جو ہے وہ سننے ہیں، سب کے مقدمات، اور تو نے ہی جنت دوزخ کے فیصلے کرنے ہیں۔ تو مالک ہے، تو ہی سب کا جو ہے سب کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب نہیں مانا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تیرے علاوہ ہم کسی سے بھی نہیں مانگتے، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی دینے والا ہے ہی نہیں ہے۔ ہم نے تمام دوسری طاقتوں کی نفی کر دی، فرشتوں کی بھی نفی کر دی، ہر چیز کی نفی کر دی ہیں جی، اور یہ کہہ دیا کہ صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی رب ہے، تو اکیلا رب ہے۔ تیرے علاوہ ہم کسی اور کی نہ پوجا کرتے ہیں، نہ کسی اور سے کچھ مانگتے ہیں۔ تو پھر مانگنے کے لیے ہم نے کیا مانگا؟ تو ہم نے ہدایت مانگ لی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں ہدایت نصیب کر دے، سیدھا راستہ دکھا دے، تاکہ ہم کبھی بھی نہ بھٹکیں، تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، یعنی آخرت میں ہماری منزل مقصود قیامت ہو جائے، قیامت والے دن جو ہے وہ جنت ہمیں مل جائے۔ ہم نے تو اپنا گول بھی بتا دیا کہ ہمیں انعام میں یہ چاہیے، پھر اس میں یہ بھی بتا دیا کہ ان لوگوں کا جی ہمیں راستہ دکھا دے جن پہ تو انعام کرتا رہا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا غضب ہوتا رہا، جن پہ قوم عاد، سمود، نوح، قوم لوط وغیرہ یہ ساری قومیں ہیں، فرعون بھی، ان سب پہ تیرا عذاب ہوتا رہا۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ساری باتیں اگر میں بیان کرنا شروع کروں ڈیٹیل میں تو یہ 10 گھنٹے کی ویڈیو بھی چھوٹی پڑ جائے گی، صرف میں سورہ فاتحہ کو بیان کروں تو۔ ناظرین، اتنی اہمیت والی سورہ فاتحہ، سورہ شفا، القرآن، سبع المثانی، پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ، اتنا کچھ، اور وہ بھی پھر تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہوا نماز میں پڑھنے والی، اور ہم اس کا ذکر نہ کریں تو ناظرین آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا سارا دن کامیابی سے گزرے، سارا دن بغیر گناہوں سے گزرے، سارا دن اللہ رب العزت کی ہدایت میں گزرے، سارا دن شیطان سے دور ہو کے گزرے، سارا دن بغیر جھوٹ بولے گزرے، سارا دن اللہ کی رحمتوں میں گزرے، سارا دن اللہ کی پناہ میں گزرے، سبحان اللہ، تو کچھ بھی نہیں۔ صبح اٹھ کے جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ 7 بار سورہ الفاتحہ پڑھ لیجئے، 7 بار صبح اٹھ کے 7 بار سورہ الفاتحہ پڑھ لیجئے۔ اول آخر جو ہے وہ آپ 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے، جو بھی آپ کو اچھا لگے، جو اچھے تو سارے ہی سارے ہیں، جو مختصر لگے، جو بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے تو سب سے اچھا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی ہے۔ پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ سورہ الفاتحہ فتح کھولنے والی ہے۔ کس چیز کا؟ رزق کے دروازے، ہدایت کے دروازے، ہر قسم کی جو ہے کامیابی کے دروازے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جب قرآن کو کھولا جاتا ہے تو سورہ فاتحہ آتی ہے۔ قرآن کی یہ جیسے کھولنے کے لیے فتح کھولتی ہے، جیسے چابی ہوتی ہے کسی چیز کی، اوپنر ہوتی ہے ہر چیز کی۔ تو ناظرین، آپ کی قسمت کی یہ اوپنر ہے، یقین کریں۔ 7 بار پڑھنا شروع کر دیجئے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 1 دن کے لیے پڑھیے، 2 دن کے لیے پڑھیے، جب تک دل کرتا ہے پڑھیے، اور اس کے بعد آپ کو اپنے تمام کام صحیح راستے میں ہوتے نظر آئیں گے۔ آپ جو کہتے ہیں نا کہ رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، جادو ہے، جنات ہیں، نظر بد ہے، تعویذ ہے، حسد ہے، کیا کیا ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور آپ کی قسمت کے جو ہے سب تالے کھل جائیں گے۔ میرا یقین ہے 100%، جو بھی بندہ یہ پڑھتا ہے آپ بھی شروع کیجئے، اور میری طرف سے ایڈوانس میں مبارک لے لیجئے، کیونکہ اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ، آمین۔